چلا تو گزشتہ رات ایک خبر پہنچی جی میں چاہتا ہوں کہ اس پر سب سے پہلے بات کر لی جائے کیونکہ جی آپ سے متعلق تو ہم جانیں گے اور آپ کی وساطت سے بہت سارے مسائل پر بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو اس پہ میں جی بات کر لوں جی کیونکہ گزشتہ رات خبر یہ آئی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے جی اور جن دفعات کے تحت مقدمے کا اندراج ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ گرفتاری درست ہے؟ مجھے بھی رات کو اطلاع ملی کہ انجینئر علی مرزا صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن جو میں نے اس کے بارے میں معلومات لی تو وہ گرفتاری اس نوعیت کی نہیں ہے کہ کسی مجرم کی حیثیت سے گرفتار کیا گیا ہو، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے، میرا خیال ہے نقض امن کہ انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا جس سے عیسائی لوگوں کو اشکال ہوا ہے کہ ہمیں، یعنی انہوں نے ہمیں گستاخ رسول گویا کہ قرار دے دیا ہے۔ یہ نہیں کہا انجینئر علی مرزا نے کہ عیسائی گستاخ رسول ہیں، بلکہ ان کی طرف ایسی بات کی نسبت کی جس سے عیسائی برادری یہ سمجھ رہی ہے کہ ہماری جانیں غیر محفوظ ہیں۔ جی تو اتنی بات ہے کہ جس کی بیس پہ اریسٹ کیا گیا۔ نہیں، میرا اس خیال میں ہے میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، ابھی تک جو خبر مجھ تک پہنچی ہے اور میں مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ 3 MPO کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت تو گرفتاری ہوئی نقص امن کے خدشے کے پیش نظر، لیکن اس کے بعد کیونکہ مطالبہ یہ تھا کہ 295C کے تحت مقدمے کا اندراج ہو، تو 295C کے تحت بلاسفیمی کی جو دفعہ ہے اس کے تحت مقدمے کا اندراج ہو گیا ہے۔ دیکھیں، جو انجینئر نے یہ جو بات کی ہے کہ عیسائی لوگ نبی کو یہ کہتے ہیں، جی تو یہ الفاظ یعنی گستاخی کے انجینئر کی طرف یہ نسبت کرنا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس نے تو عیسائیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ تو جہاں تک میری معلومات ہیں اس بیس پہ تو میرا خیال ہے 295C نہیں بنتی، کوئی اور بیس ہو، کوئی اور بیان نکالا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن مسیحی برادری کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم تو یہ نہیں کہتے، آپ ہاں نے تو کیسے اخذ کر دیکھیں، لیا؟ میں اگر کوئی شخص کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے نا تو اس الزام کا مطلب گستاخی نہیں ہوتا، اس پہ کیس ہو سکتا ہے بھئی آپ نے کسی مذہب کی طرف ایسی بات کیوں منسوب کی جو مذہب والے وہ بات کہتے نہیں ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا اس پہ لا کیا کہتا ہے کہ آپ جب کسی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں جھوٹا ہے یا نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ میرا اس بارے میں مطالعہ نہیں ہے کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور زیادہ اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے۔ خطرناک معاملہ ہے تو اور اس لیے سینسٹیو ایٹ دا سیم ٹائم، حساس بھی ہے۔ 295C تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے خود گستاخی کی ہو، کسی اور کو گستاخ قرار دیا ہو تو اس کو گستاخی نہیں کہتے، اس پہ الگ سے قانون سازی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی جان کو جب غیر محفوظ کر دیتے ہیں گستاخ قرار دے کے، تو اس پہ لا کیا کہتا ہے مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے۔ دیکھیے لیکن صرف اتنی بات پہ جو جہاں تک میری معلومات ہیں اس پہ گستاخی کا اس بات پہ نہیں لگتا۔ دیکھیے گستاخی صحابہ کرام یعنی میں رضوان آپ اللہ واضح اجمعین، طور پہ یہ بتا دوں کہ یہ کہنا کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشت، دجال مانتے ہیں، تو اس میں یہ تو کہا جائے گا کہ عیسائیوں کو اس نے گستاخ رسول قرار دیا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان الفاظ سے انجینئر علی مرزا نبی کی گستاخی کر رہا ہے۔ اور اگر وہ طبقہ کہے کہ یہ ہم تو ایسے کہتے ہی نہیں ہیں، آپ نے کیسے اخذ کر لیا؟ ہاں تو اس پہ مجھے نہیں پتا قانون کیا کہتا ہے، کہ وہ تو پھر عیسائی جانے، انجینئر علی مرزا جانے۔ اور پھر آپ گلوریفائی بھی کریں اس بات کو کہ وہ یہ کہتے ہیں، آپ کو لگتا تو پھر ہے کہ ثبوت پیش کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ انجینئر صاحب سے غلطی ہوئی ہے؟ یہ الفاظ تو نامناسب ہے۔ دیکھیں عیسائی، ہمارے ساتھ بھی ہم نے اسکولوں میں عیسائیوں کے ساتھ ٹائم گزارا اور آتے ہیں، بیان سننے بھی آتے ہیں۔ ریسنٹلی 6 مہینے پہلے ایک عیسائی مسلمان بھی ہوا، 1 سال سے ہمارے بیان سن رہا تھا، وہ بیٹھتا تھا مسجد میں آ کے، تو میں نے کبھی کسی عیسائی کے منہ سے اس طرح کے سخت الفاظ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے نہیں ہیں۔ تو اب کوئی ریفرنس ہے انجینئر علی مرزا کے پاس تو وہ پیش کرے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں۔ اور علماء کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ 295C لگائیں، میرا خیال ہے علماء کی جانب سے اس دعوے پہ مطالبہ نہیں کیا گیا، وہ کوئی اور پہلے کوئی چیز نکالی ہو علماء نے، یا صحابہ کرام کے بارے میں جو اس نے الفاظ کہے ہیں غیر محتاط الفاظ۔ 295C تو اسی سٹیٹمنٹ پہ لگتی ہے نا جو آپ بھی فرما اس رہے ہیں۔ کیس میں جو اتنے الفاظ ہیں نا کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی 295C کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے گستاخی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، معاذ اللہ، گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گستاخی دین، مذہب، اس طرح کے چارجز آپ کے اوپر بھی لگے، آپ پر بھی FIR کا اندراج ہوئے۔ میں جاننا کیا چاہ رہا ہوں اور کیوں چاہ رہا ہوں، یہ آپ سے کیوں پوچھا میں نے اس لیے پوچھا کہ اب انجینئر صاحب بھی اسی کشتی کے مسافر ہو گئے یا ان پر بھی وہی چارجز ہیں، ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود دس، بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اس سے کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے مرزا صاحب کے؟ دیکھیں نارملی تو میں جو جنرلی ایک بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کے جو بیانات ہیں نا ان میں بے احتیاطی تو ہوتی ہے، یہ تو ایک
جو بھی بیان سنتا ہے بدتمیزی والا لب و لہجہ، بے احتیاطی والا لب و لہجہ، اور صحابہ کرام کے بارے میں تو خاص طور پر بہت ہی نامناسب الفاظ ہوتے ہیں. لیکن گستاخی کا فتویٰ لگانا کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اس کے بارے میں لا بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے. تو وہ جج فیصلہ کرے گا، اور جج بھی نیوٹرل ہو کے فیصلہ کرے کہ سیاق و سباق میں بات کیا چل رہی تھی، اور جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے اگر اس کے بات کے دو مطلب نکلتے ہیں تو اس کو وضاحت کا موقع دیا جائے. ہر غلط بات گستاخی نہیں ہوتی. آپ کوئی بات کرتے ہیں اور فوراً آپ پہ گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے، اگر آپ اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ میری مراد یہ تھی، یہ نہیں تھی، تو اس ایکسپلینیشن کو قبول کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے ایسی الفاظ کہے کیوں جس کے غلط مطلب بھی لیے جا سکتا ہے، اس پہ سوری کریں آپ ضرور. تو یہ سوری بنتی ہے کہ یہ میرے جو الفاظ کا چناؤ تھا، سلیکشن تھی، یہ غلط تھی، اور مجھے یہ الفاظ ایسے نہیں بلکہ ایسے کہنے چاہیے. اور یہ معافی کس فورم پہ مانگے؟ پبلک فورم پہ معافی مانگی جائے، پبلکلی جج صاحب کے کمرے میں مانگی جائے، علماء کی مجلس میں نہیں، مانگی جائے، پبلکلی کہاں؟ مانگی جائے. پبلک کے سامنے ایک بات ہوئی ہے تو پبلکلی معافی مانگی جائے اس پہ. جب ایک بات پبلک کے سامنے ہوئی ہے تو آپ اگر کوئی غلطی چھپ کے کرتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں، پبلکلی کرتے ہیں تو پبلک سے معافی مانگیں آپ.